تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ تم نے کیا مجھے بھول گئے، آج کے دن میں تمہیں بھول جاؤں گا، آج کے دن میں تمہیں بھول جاؤں گا، جس طرح دنیا کی زندگی کے اندر تم مجھے بھولے۔ تو اپنی طاقتوں کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی بات، یہ تمہیدی بات ہے، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں۔ آج میرا یہ موضوع تھا ہی نہیں، آج میں موضوع پر بات کرنے والا تھا، تکبر کے اوپر بات کرنے والا تھا، خود پسندی کے اوپر بات کرنے والا تھا، لیکن کسی نے یہ بتایا کہ یہ تھوڑا بتانا ضروری ہے، یہ مساجد کے حوالے سے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مساجد کو، اہل مساجد کو، مذہب کو، اہل مذہب کو پریشان کیا جاتا ہے، قدغنیں لگائی جاتی ہیں، رکاوٹیں لگائی جاتی ہیں۔ مساجد، ایک مسجد کے حوالے سے یہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اس کو گرا دیا جائے۔ بڑی پرانی مسجد ہے اور اس کے اندر عرصہ تقریباً نصف صدی سے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا جا رہا ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، رکوع کیے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے کہ یہ غیر قانونی ہے، پارک کی جگہ۔ کس کی جگہ ہے؟ پارک کی جگہ۔ تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، نبی کی حدیث سے پوچھتے ہیں، فقہ سے جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسجدیں ہیں کیا؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجدیں تعمیر وہ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں تعمیر وہ کرتے ہیں جن کو اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخرت، اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ اور آخرت کا دن کون سا دن ہے؟ مالک یوم الدین، وہ دن جس دن ہر ایک انسان کو اس کے چھوٹے سے بھی عمل کا، چھوٹے سے بھی کام کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جانوروں میں سے جو سینگ والے جانور ہیں، انہوں نے اگر بغیر سینگ والوں کو ٹکر ماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکریوں کو، بغیر سینگ والے جانوروں کو وہاں پر سینگ عطا کرے گا تاکہ وہ اپنا بدلہ لے سکے۔ وہ مالک یوم الدین وہ ہے۔ فرمایا کہ مساجد، اللہ تعالیٰ کی مساجد وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت نہیں رکھتے، ہاں جی، نہ کسی بڑے کی بات کی، نہ کسی کے بڑے کی تحریر کی۔ جہاں اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے گھر کی بات آتی ہے تو وہ کسی کی بات سے جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، جو کہاں ہیں؟ سیدھے راستے پر ہیں، جو مساجد کو توڑتے ہیں، جو مساجد کو منہدم کرتے ہیں، جو مساجد کی توہین کرتے ہیں، جو مساجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، تو وہ من آمن باللہ والیوم الآخر سے باہر ہیں۔ ان کو اللہ پر ایمان نہیں، ان کو روز آخرت پر ایمان نہیں، وہ نماز پڑھنے والے نہیں، وہ زکوٰۃ دینے والے نہیں، وہ اپنے آپ کو پاک کرنے والے نہیں، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں۔ عدل، انصاف، قسط، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے کسی کا معاشرہ یا کسی کی کوئی قوم یا کوئی معاشرہ یا کوئی گھر وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اس میں بنیادی چیز ہے عدل، انصاف۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو اور یہ تقوی کے قریب ہے۔ تقوی پرہیزگاری کو کہا جاتا ہے، اس ترجیح کو کہا جاتا ہے کہ جس ترجیح میں اللہ کا رسول، اللہ کا دین، اللہ کا قانون ترجیح میں شامل ہوتا ہے، وہ تقوی ہے۔ اور جو مثال سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ مساجد کی توہین کرنا یہ شعائر ہیں، میرے اور آپ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو فرمایا یہ دل کی پاکی کی نشانی ہے، یہ دل کا تقوی ہے، دل کی پرہیزگاری ہے۔ اور خیر لکم، اور تمہارے لیے بہتر ہے یہ
کہ تم شاعر اللہ کی تعظیم کرو، احترام کرو، دعویٰ یہ ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، دعویٰ یہ ہو کہ اللہ پر ایمان ہے، دعویٰ یہ ہو کہ قیامت کا یقین ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، لیکن کام ایسے ہوں کہ اللہ کی نشانیاں اس کی ہم توہین کریں، اس کے تقدس کو پامال کریں، تو آپ کے دعوے کو، آپ کے نظریے کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، کوئی کہے میں اپنے باپ کی بڑا عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن جب موقع ملے اپنے باپ کی دستار کے ساتھ فٹ بال کھیلے، تو اس کے دعوے کو مانا جائے گا؟ کبھی نہیں مانا جائے گا کہ باپ کی پگڑی جو عزت ہوتی ہے اس کو تو اچھال رہا ہے، لیکن وہاں کہیں موقع ملتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا باپ ہے، بڑی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ کبھی نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے، اس کا عمل دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، پھر سامنے کوئی بھی ہو۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے کیا فرمایا کہ پہلی نبیوں پر مجھے چند چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ روئے زمین کو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی، روئے زمین کو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری زمین وسیع ہے، جہاں چاہو اللہ کی عبادت کرو، جہاں چاہو اللہ کی عبادت کرو۔ اور جو مسجدیں جن کو تم مقرر کرتے ہو، جس کے اوپر تم باؤنڈری لگا دیتے ہو، حدیں باندھ دیتے ہو کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہیں، تو وہاں پر کسی دوسرے کو پکار نہیں سکتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کا گھر ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کے گھر کی، ان گھروں کی جو نسبت اللہ کی طرف ہے، انہی کا پاس رکھ لو، انہی کا مان رکھ لو کہ رب کی نسبت ہے اس کی طرف، کہ یہ رب کی ملکیت ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کے خلاف ایک کافر نے کوئی مقدمہ درج کیا، قاضی شریح کے، جو کہ صحابی نہیں تھے، حضرت عمر کی دھول کے برابر بھی نہیں تھے فضیلت کے اندر، کیوں؟ صحابی نہیں تھے، لیکن ان کو مرتبہ حاصل تھا کہ وہ قاضی تھے، جج تھے۔ تو دونوں کو، فریقین کو بلایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، دونوں کو کٹہرا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے برابری کی سطح پر بٹھایا۔ فیصلے کے بعد اس قاضی شریح نے کہا کہ اگر آپ آج VIP پروٹوکول کی توقع رکھتے، انہوں نے دیکھا کہ اپنی نشست سے نیچے کوڑا نکالا، کہا کہ اس کوڑے سے میں آپ کو سیدھا کر دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے سے کوڑا نکالا کہ اگر تم مجھے VIP پروٹوکول دیتے، میرے مد مقابل جو کہ کافر ہے، اس کے مقابلے میں اگر تم مجھے VIP پروٹوکول دیتے تو اس کوڑے سے میں تمہیں سیدھا کر دیتا، میں تمہیں سیدھا کر دیتا۔ اب بڑی بڑی عمارتیں ہیں، غیر قانونی ہیں، قبضے والی جگہوں پر ہیں، غیر موضوع جگہ پر بنی ہوئی ہیں، ان کو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑھ کر ہمارے وزیر اعظم پاکستان، ان کا گھر غیر قانونی جگہ پر بنا ہوا، لیکن کیوں؟ وہ ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمارا بڑا ہے، اس کا گھر ہے، اس کو تو ریگولرائز کر دیا۔ لیکن کیا اللہ تعالی کی ذات، اللہ کا گھر، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ تو اللہ کے گھر سے بڑھ کر کوئی ہوگا؟ جو ایک عشرے سے محیط مسجد بنی ہوئی ہے، مدرسہ بنا ہوا ہے، اور اس کی ہر چیز قانونی ہے، سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، ماہانہ حساب
کتنے پیسے آتے ہیں، کتنے جاتے ہیں، کس کی کتنی تنخواہ ہے، ساری چیز آن دا ریکارڈ ہے۔ لیکن آپ اس چیزوں کو، اس امانت داری کو، اس دیانت کو ہٹا کر، ان سجدوں کو ہٹا کر، ان رکوعوں کو ہٹا کر، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کو ہٹا کر، اللہ کے کلام کو ہٹا کر وہاں پر پارک بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پارک کی جگہ ہے۔ پارک میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پامالی، بیہودہ حرکات، ناجائز افعال، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور کم از کم اس ملک کے بنیادی نعرے کے پاس رکھ لو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام پر حاصل کیا ہوا ملک ہے، قرآن کے نام پر حاصل کیا ہوا ملک ہے، سنت کے نام پر حاصل کیا ہوا ملک ہے۔ تو کیا ان چیزوں کی رعایت نہیں کی جا سکتی؟ میرے نبی کی فضیلت کی رعایت نہیں کی جا سکتی کہ میرے نبی نے کہا کہ روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا، روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا۔ تو ان چیزوں کے ساتھ شکوک اور شبہات کی فضا قائم نہ کی جائے۔ اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں انسانوں کو مشکوک بنانے کے لیے، متنفر کرنے کے لیے مذہب سے۔ اب کچھ عرصے سے آپ کے ملک کے اندر کوئی دو جگہوں پر مذہبی لوگوں کو کوئی فوقیت حاصل ہو گئی ہے، تو سامنے والوں کا رویہ کیا ہے کہ ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ اگر کسی علاقے کے لوگوں نے مسٹر کو چھوڑ کر ملا کو ووٹ دے دیا تو کہتے ہیں کہ ہم تو شدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں، ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر ٹی ایل پی اور سرحد کے اندر کے پی کے اندر جمعیت والے، اب انہوں نے کوشش کی ہے، جو جہاں جتنی کوشش کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ جتنا حق کسی ملا مسٹر کو ہے اتنا ہی حق کسی ملا کو ہے۔ قانون قرآن اور سنت کے مطابق حاصل کیا ہوا ملک ہے، لیکن یہ ایک ضمنی بات ہے، سیاست میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اس طرح کی شکوک اور شبہات اور تنفر والی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، ان کے ذہنوں کو قرآن سے، سنت سے، مذہبی شعائر سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو خود بھی سمجھیں، قرآن اور سنت کے نظر سے سمجھیں، قرآن اور سنت کی نظر سے سمجھیں، اور اپنی آنے والی نسل کو بھی ان چیزوں کے بارے میں سمجھائیں، کہ ان کو بتائیں کہ ترجیح تمہاری کیا ہونی چاہیے، مذہب ہو، ترجیح اللہ کا حکم ہو، ترجیح نبی کی سنت ہو، ترجیح قرآن کا لفظ ہو، تمہاری ترجیح یہ ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری ترجیحات ان چیزوں سے ہٹ کر ہے، اگر تمہاری ترجیحات دنیا ہے یا دنیاوی قوانین ہیں، تو پھر آپ اپنے نظریے کے بارے میں، اپنی اصل کے بارے میں، اپنی پہچان کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اور مسلمان ہو ترجیح مسجد ہو، مسلمان ہو ترجیح قرآن ہو، مسلمان ہو ترجیح اللہ کی ذات ہو، نبی کا طریقہ ہو، مسلمان ہو۔ لیکن اگر ترجیحات یہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی پہچان یعنی مسلمان ہونے کو اس کے اندر غور و فکر کریں، اپنی کمیوں کو دور کریں، اور جو کمیاں ہیں ان کو دور کریں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد کے حوالے سے، مسجد میں ماشاءاللہ سے کام ہو گیا، کوئی چھوٹے موٹے کام ہیں، سب سے بڑھ کر یہ قالینوں کے حوالے سے، اس حوالے سے ایک ہمارے بھائی نے کوشش چلائی ہوئی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جنریٹر والے سے بڑے اخراجات تھے، کسی اللہ والے نے پورے کر دیے، کچھ ضروریات ہیں تو وہ پورا کریں۔ ایک حدیث شریف ہے، من بنا للہ بیتن، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ امر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا